सूरज चंदर डालना, बालों डोले पालना, झूलो मोरे लालना। असगर तुम्हारे प्यार का जोड़ा सिलाऊंगी, जोड़ा सिलाऊंगी। इन गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी। अरे नाजुक नाजुक पोरिया लोता मोरे शम डोरिया, अम्मा दे दे लोरिया, झूलो मोरे लालना। असगर घने बालना, मुख सूरज चंदर डालना, बानों डोले पालना, झूलो मोरे लालना। देखो ना चश्मे याद से मुझे नातवान को, मुझे नातवान को। सूखे हुए लबों पे ना फेरो ज़बान को, ना फेरो ज़बान को। अरे प्यार क्यों बेहाल हो, परदादी के लाल हो, पैगंबर की आल हो, झूलो मोरे लालना। असगर नन्हे बालना, मुख सूरज चंदर डालना, बानों डोले पालना, झूलो मोरे लालना। बेचैन तुम दूल्हे में वो है मेरे गुलेज़ार, है मेरे गुलेज़ार। मकसद की सिमत हाथ उठाते हो बार बार, उठाते हो बार बार। अरे उठ कर मुझ दिलगीर से खेलोगे शमशीर से, या खेलोगे तीर से, झूलो मोरे लालना। असगर नन्हे बालना, मुख सूरज चंदर डालना, बालों डोले पालना, झूलो मोरे लालना। हुसैन कट मत करो।
کے علم سے زینب لپا کے روئی عباس کے علم سے زینب لپا کے روئی عباس کے علم سے الفت اور وفا کی زندہ مثال بن کر الفت اور وفا کی زندہ مثال بن کر ماشک سکینہ بھی ہے منسلک علم سے زینب لپا محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانا وخدام شيعته ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الأطهار عزاداران امام مظلوم کربلا حزب دستور یہاں پر ہمارے مہمان جناب قیصر صاحب جونپوری مسائب شعبہ کربلا بیان کریں گے اور اس کے بعد انجمن ماتم کرے گی آخر میں انجمن مرتضوی سید بڑا جنید فرش اعظم پر الوداعی ماتم کرے گی اس مسدس کے بند سے میں آئے ہوئے ہمارے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں سماعت فرمائے کہ یہاں پر ظلم کی ٹولی نہیں ہے یہاں پر ظلم کی ٹولی نہیں ہے یزیدیوں سے یہاں بولی نہیں ہے یہاں پر ظلم کی ٹولی نہیں ہے یزیدیوں سے یہاں بولی نہیں ہے فضا میں خون کی ہولی نہیں ہے فضا میں خون کی ہولی نہیں ہے جلوسوں پہ یہاں گولی نہیں ہے جلوسوں پہ یہاں گولی نہیں ہے بیٹھ کے مسئلہ دیکھیں گے عزیزوں یہ ہندوستان ہے دل جھومتے ہیں یہ ہندوستان ہے دل جھومتے ہیں یہاں ہندو بھی علم چومتے ہیں آئیے انہی مسئلوں کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں ہاں وہ حسین جس کا ابد داشنا ثبات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے جو یہ بات یعنی درود پردے صد رنگے کائنات ایک کارساز ذہن ہے ایک ذی شعور ذات سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف علارانی مظلوم کربلا 72 شہدائے کربلا کی شبیہ تابوت زیارت کا شرف حاصل کرنے والوں خدا تمہیں سلامت رکھے فاطمہ تمہیں دعائیں دے رہی خاص طور سے شہدائے کربلا کمیٹی سید واڑہ کے نوجوان سلامت رہے ان کے حوصلے بلند آج دنیا تعجب میں ہے اور حیرت میں ہے 1400 سال ہو گیا یہ غم کیسا ہے اور یہ غم منانے والے کیسے نہ غم میں کمی
نہ غم منانے والوں میں کوئی تھکن کا احساس۔ مسئلہ یہ ہے کہ غم برقرار رکھنے بھی کسی کی ذمہ داری ہے، اور غم منانے والوں کو بھی کوئی زندہ رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ غم کی ذمہ داری خدا کی ہے، اور غم منانے والوں کو حوصلہ مادر حسین دے رہی ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ نہ معلوم کتنی آندیاں اٹھی، کتنے مظالم ہوئے، تحریر پلٹی، مگر حسین کا غم کم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ شجر ہے جتنا کاٹو گے اتنا ہی پنپتا جائے گا۔ یہ طوفان پر بند نہیں لگا سکتا۔ متوکل کی حکومت ختم ہو گئی، فرات کا پانی سرخ ہو گیا، بغداد کی دیواریں بلند ہو گئی، بچے قربان کیے گئے، مگر عزائے حسین اسی طریقے سے جاری ہے اور جاری رہے گی صبح قیامت تک، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، حسین تو نے اپنی قربانی میرے لیے دی تو میری ذمہ داری ہے کہ ہم تیری قربانی کو زندہ رکھے، اس کو برقرار رکھے۔ حسین نے کیا کیا کربلا بنا کے؟ ظلم و تشدد کو ختم کیا حسین۔ آج دنیا مر رہی ہے، تڑپ رہی ہے، دہشت گردی چھائی ہوئی ہے، معصوموں کا لہو بہہ رہا ہے۔ مگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو حسین کا دامن تھام لو، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تاریخ میں ہے یزید، اور یزید کو فنا کرنے والے کا نام ہے حسین۔ اگر چاہے تو امن و امان تو حسین کا دامن تھامو، حسین کے در پہ سر کو جھکا دو۔ حسین کی ذات مرکز اتحاد۔ کیا بات ہے کہ صرف ہم غم نہیں منا رہے، ہندو بھی منا رہے، سکھ بھی، عیسائی بھی، ہر قوم، یہاں تک کہ وہ قومیں جن کو خدا کے وجود کا انکار ہے مگر حسین کی مظلومیت کا انہیں اعتراف ہے۔ کیوں؟ کیا امام کی حیثیت سے، نبی کے نواسے کی حیثیت سے، خدائی نمائندے کی حیثیت سے؟ اس لیے غیر اقوام قوم مناتی ہے، وہ حسین کو رہبر انسانیت سمجھتی ہے۔ انسانیت کا سب سے عظیم رہبر کوئی ہے تو حسین ہے، حقانیت کا کوئی علمبردار ہے تو حسین ہے، سچائی کا کوئی ذمہ دار ہے تو حسین ہے، حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو وہی حسین ہے۔ 60 ہجری یزید سوال بیعت کر رہا ہے، 50 سال بھی ابھی رسول کو گزرے نہیں ہوئے تھے، اسلام یہاں تک آ چکا ہے، مسلمان مر چکا، زمین بک چکا، دل مردہ ہو چکے، زبانیں گنگ ہو گئی، ہاتھ شل ہو گیا۔ کسی نے ایک نے یہ پڑھ کے نہ پوچھا یزید سے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہاں محمد کا نواسا اور کہاں تو؟ کہاں نجاست کا پتلا، کہاں پیکر تطہیر؟ سوال بیعت کر رہا ہے۔ نہ کسی کا ٹوکنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان رخصت ہو چکا، اسلام دم توڑ چکا، شعور ختم ہو چکا، ذہنیت مفلوج ہو گئی، دل مردہ ہو چکی، احساسات رخصت ہو چکی۔ ایک طرف اسلام اور ایک طرف حسین۔ اب دو راستہ تھا حسین کے لیے، یا تو اپنی جان بچاتے یا تو اسلام کی جان بچاتے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حسین کربلا میں نہ آئے ہوتے تو حسین زندہ رہ جاتے، یہی ہوتا ہے نا، کربلا میں نہ ہوتے تو اگر حسین نہ آئے ہوتے تو اسلام مر جاتا، پھر اسلام زندہ نہ رہتا۔ حسین نے کہا نہیں، حسین اپنی جان قربان کر دے گا، اسلام کو حیات جاویدانی عطا کرے گا، اسلام کو زندگی دے گا۔ اسلام تڑپ رہا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، آواز دے رہا ہے کوئی ایسا مسیحا جو میری مدد کرے، جو میری زندگی رکھے، جو میری آبرو برقرار رکھے، جو ظلم یزیدی سے مجھے آزاد کرائے؟
یہ آواز جب محمد کے نواسے علی کے لاڈلے فاطمہ کی گود کے پالے حسین کے کانوں میں پڑی، اٹھ کھڑا ہوا۔ اے اسلام، بھی تیرا مسیحا، بھی تیرا وارث، بھی تیرا ذمہ دار حسین زندہ ہے۔ بول تجھے کیا چاہیے؟ تیری زندگی کے لیے کیا چاہیے؟ سب کچھ قربان کر دیں گے۔ تیرے شباب کے لیے علی اکبر کی جوانی قربان، تیرے بازوؤں کو قوی رکھنے کے لیے عباس کے شان قلم، تیرے حسن و جمال کے لیے قاسم کا لاشا پامال، تیری آزادی کے لیے سید سجاد اسیر، تیرے پردے کے لیے زینب ام کلثوم کے ردائیں لٹیں گی۔ میزان عمل پر حسین ایک پلے پر انکار بیعت تو ہے، دوسرے پر علی اکبر کا کلیجہ ہے، علی اصغر کا گلو ہے، عباس کا بازو ہے، قاسم کا حسن و جمال، سکینہ کی یتیمی، زینب کی رضا، سید سجاد کی اسیری۔ اب بھی پوچھ رہے نانا کے دین کچھ چاہیے، حسین اس کے لیے بھی تیار ہے۔ کہ حسین نے کہا بیعت نہیں ہو سکتی، وطن چھوڑ دیں گے، حسین بیعت نہیں کر سکتی۔ اب یہ نہ کہیے کہ حسین حکومت کے لیے لڑے تھے، اگر حسین کو حکومت چاہیے تو دربار ولید میں حکومت قائم کر لیتے حسین، جہاں بنی ہاشم کی تلواریں چمک رہی تھی۔ ان کی مجال تھی، ہمت تھی ولید کی کہ حسین کو حکومت سے نہ روکتا تھا، مگر نہیں، روحانیت کا حاکم، دلوں پر حکمرانی کرنے والا مادیت کو ٹھوکر لگا دیتا ہے۔ پہلی مصیبت حسین کے کیا ہوئی کہ وطن چھوڑا۔ وطن کی محبت ان سے پوچھے جو غریب الوطن ہوتا، اور جب ایام عزا کا چاند نکلتا ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ گھر چلوں عزا خانہ تھا جاؤں، سیدہ کا لال مہمان آنا، اور حسین اس وطن کو الوداع کرے۔ رو لیجئے، کیونکہ آپ کے ساتھ تنہا آپ نہیں ہیں، اس جلوس میں مادر حسین بھی۔ ہر رونے والوں کی آنکھوں کے سامنے اپنا رومال رکھیں، میرے لال پہ آنسو بہانے والوں اپنے آنسوؤں کو رومال میں دیتے ہیں۔ اب آپ تصور کریے کیا عظمت ملی، کہاں آپ کا آنسو، کہاں مرکز تطہیر کا رومال۔ اللہ اکبر۔ یہاں نانا کا روضہ بھی ہے، ماں کی لہت بھی ہے، بھائی کی قربت بھی ہے۔ حسین آتے پہلے نانا کے روضے کو سلام کرتے ہیں، نانا نواسے کا آخری سلام قبول۔ یہ نانا اب آپ کے قبر کا مجاور جا رہا ہے، نانا شمع جلانے والا کوئی نہیں چاہتا، نانا دل چاہتا کہ آپ نکلیے، حسین کو اپنے پہلو میں سلا لیجیے۔ نانا آپ نے ہجرت کی تھی، مگر ہم بھی ہجرت کریں، مگر فرق ہے نانا، آپ کو ہجرت کے بعد وطن آنا نصیب ہوا، حسین مدینہ آنے لگا۔ پھر بھائی کو بھیا سلام آخر قبول کر، یہ آخری سلام حسین جا رہا۔ کہ اسلام کے لیے آپ نے جام زہر نوش فرمایا تھا، آج حسین اپنا لہو دینے تھا، مگر دل خراش رخصت ہے کو رخصت جب ماں کے قبر پر آئے۔ حسین گھٹنیوں چل کے آئے، ایسا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جانے کے لیے برقرار، تعویذ قبر سے لکھتے کہنے لگے اماں، اے اماں آپ کا حسین آیا، اے اماں حسین آیا، کیا اماں حسین کو رخصت نہ کریے گا؟ اماں خدا حافظ نہ کریے گا؟ اے اماں حسین اس طرح نہیں جائیں گے۔ حسین کو وہ بچپن کا عالم یاد ہے کہ جب آخری دیدار کے لیے کہا تھا تو بندے کفن ٹوٹے تھے، ہاتھ بلند ہوئے تھے۔ اماں قبر سے نکلیے، حسین کو کلیجے سے لگائیے، یہ میرے لال خدا حافظ، آگے آگے تو پیچھے پیچھے تیری ماں۔ برما بیدا وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ حسین مکے پہنچے، 4 مہینہ قیام کیا حسین نے، 1 2 دن نہیں، 4 مہینے مکمل، اور اپنا مقصد بتا دیا۔ اگر ہائے عالم غفلت مسلمان کو فقط کر کے پڑھتا، کسی کو کوئی احساس نہیں۔ اور اس کے بعد کعبے کا تقدس احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا۔
آج کے عمر سے بدلا حسین جب رخصت ہوئے تو یہی وہ مقام تھا حضرت اصغر کا کلیجہ پھٹ گیا. آئے میرا وارث یوں جانا کعبہ رو رہا جس کا سب سے زیادہ حق تھا وہ حد سے محروم ہوئی. منزل آگے بڑھتی ایک وہ منزل آئی قافلہ رکا. ایک بار جناب عباس نے کہا یہ آقا مسلم کی کوئی خبر نہیں. عباس مسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں آقا دیکھنا چاہتے. زمین کوفہ کو حکم دیا, دیکھا دارالعمارہ پر مسلم اسیر کھڑے ہوئے. بھیا دیکھ کے عباس برداشت نہ کر سکے اور تلوار زمین میں رکھ لی. کہا آقا تلوار یہی رکھنا ہوں اور مجھے اجازت دیجیے میں کوفہ میں جاؤں. کہا عباس کوفے میں جا کے کیا کرو گے؟ کہا اگر میرے بھائی کو کوئی کوٹھے سے پھینکے گا تو میں اٹھاؤں گا. کہا عباس ذرا غور سے دیکھو, دیکھا دارالعمارہ کے نیچے فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں. آ میرے لال مسلم میں تیرا انتظار کروں. مسلم کی یتیمہ کو بلایا, گوشوارے پہنائے, دست شفقت پھیرا, سینے سے لگایا, پیار کیا. آل محمد کے گھرانے کی بچی سمجھ گئی, ہاتھ جوڑ کے کہتی چچا جان یہ تو سلوک یتیموں کے ساتھ کیا میرا بابا اب باقی نہ رہا. بار بار بیضا قافلہ چلا 2 محرم 61 ہجری حسین والد کربلا ہو جاتے. واقعات سب آپ کو معلوم ہے. بنی اسد کو بلاتے حسین, زمین خریدتے. ذرا یہ حسین کی احتیاط دیکھیے, کائنات کے امام ہیں, ذرے ذرے کے مالک ہیں, مگر قتل گاہ کی زمین حسین خرید رہے. کربلا حسین کی ذاتی ملکیت کا نام ہے, کسی کی باپ کی پراپرٹی نہیں. تو آج لاکھوں دنیا صدقہ اس کا کھا رہی. تو کہا کچھ وصیتیں سن لو, زمین تمہیں ہبہ کر دی جائے. کہا کیا وصیت؟ جب میرے جو ظاہر ہے وہ 3 دن مہمان رکھے. مانا یہ 3 دن کی شرط کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر آئے تو ہاں یہ وہی جگہ تھی جب میرا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا سے. دوسری وصیت کیا ہے کہ جب فوج یزید چلی جائے تو تم ہماری لاشوں کو دفنا دے. اس کے بعد عورت سے مخاطب ہوتی ہے, اور تو اگر تمہارے مرد نہ آ سکے تو تم آنا, تم دفنا دو. پھر بچوں کو بلاتے ہیں. اللہ اکبر. بنی اسد کے بچوں سے کہتے ہیں بچوں اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تم آنا, کھیر کے بہانے ایک مٹھی خاک لینا اور میرے جسموں پہ ڈال دینا. باب 2 محرم زمین کربلا بلند ہوئی, خاک کربلا پائے اقدس کے بوسے لیے مولا بڑے تو دست ہوتے. خیمے فرات کے نعرے لگتے رہے کہ برپا جو ہوئے خیمے اطہر لبے دریا, اترے حرم ساقی